جو سورۃ التکاثر تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ التکاثر تک آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو جتنی صورتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس سورت کی ابتدا ہم کرنے لگے ہیں وہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 103۔ کتنا نمبر ہے جی؟ یعنی اس کے بعد 11 صورتیں رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے گی۔ اور یہ وہ صورتیں ہیں جو تقریباً ہر بندے کو، ہر بچے کو زبانی یاد ہے، جو ہم اپنی نمازوں کے اندر اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آیا ہمیں ان صورتوں کا معنی بھی آتا ہے؟ اس کا پس منظر ہمیں یاد ہے، مفہوم آتا ہے، ترجمہ آتا ہے، اور یہ صورتیں کن واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تو آج یہ جو صورت ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر صرف یہ ایک صورت ہی اللہ پاک نازل کر دیتے نا، اور کوئی صورت نہ اتارتے، 114 صورتوں میں صرف یہ ایک صورت ہی اللہ پاک اتار دیتے، تو انسان کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی، بالکل مختصر سی۔ قرآنی ترتیب تو آپ نے سماعت فرما لی، نزولی ترتیب کیا ہے؟ اس صورت کا تعارف کیا ہے کہ اس کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ اس صورت کو سورۃ التکاثر کے ساتھ اسمی اور معنوی ربط کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اور اس سورۃ العصر کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک کیا بات منوانا چاہتے ہیں؟ اور آخر پہ امتیازات سورۃ العصر۔ تو قرآنی ترتیب تو آپ نے سماعت فرما لی، کتنا نمبر ہے جی؟ 103۔ اب نزولی ترتیب کے لحاظ سے کہ جب جبرائیل امین آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں سے جب یہ صورت لے کے آقا نامدار مدنی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آئے، تو اس وقت اس صورت کا کتنا نمبر؟ تو یاد رکھیں اس وقت اس صورت کا نمبر ہے 13واں۔ کتنا جی؟ یعنی ابتدائی صورتوں میں سے 12 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اللہ پاک اتار چکے تھے۔ 13ویں نمبر پہ جو صورت آئی ہے آسمانوں سے زمین پہ، تو وہ صورت ہے سورۃ العصر۔ اب اس کا تعارف کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کہہ دیں کہ اس کو عصر کہتے کیوں ہیں؟ تو جب بھی کوئی صورت کا تعارف آپ نے سماعت فرمانا ہے نا،
تو اس کے معنی کی طرف غور کرنا ہے. اس کے نام کا جو معنی ہے نا، سورت کے نام کا معنی، اس کی طرف غور کرنا ہے. تو والعصر کے دو معنی ہیں. کتنے معنی ہیں جی؟ عصر کا ایک معنی ہے زمانہ، یہ پورے زمانے کو عصر کہتے ہیں. اور دوسرا معنی تو مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں، عصر کی نماز. 5 نمازیں ہیں جی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عصر کی قسم. اس سورت کا پہلا لفظ جو بطور شاہد کے اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں کہ مجھے زمانے کی قسم ہے یا مجھے عصر کے وقت کی قسم ہے. اللہ پاک نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ سورۃ العصر. آیات کتنی ہے جی؟ شاباش، 3 آیات. آیتیں کتنی ہے؟ 3 آیات ہے، چھوٹی ساری مختصر سے. اب اس سورت کو سورۃ التکاثر کے ساتھ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اسمی ربط کیا ہے؟ معنوی ربط کیا ہے؟ اسمی ربط کس کو کہتے ہیں؟ نام کو نام کے ساتھ کیا مناسبت. اللہ ذوالجلال اسمی ربط یہ ذکر فرما رہے ہیں، تکاثر والے نقصان اٹھائیں گے. تکاثر سمجھتے ہو؟ مال کی کثرت کی حرص کرنے والے، دنیا کے لالچی بندے، مال و دولت سے محبت کرنے والے لوگ، وہ نقصان اٹھائیں گے. اس پہ زمانہ گواہ ہے، اس پہ عصر کیا ہے؟ گواہ ہے. عصر گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ جس نے مال سے محبت کی، دولت سے محبت کی، اس دنیا سے محبت کی، اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے یا نقصان میں گیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا، اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت دی تھی نا، دنیا میں اتنی دولت دی تھی نا اس کو کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کے جایا کرتی تھی. تو جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آتی ہوں، اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ تو اسی خزانے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا. اور تھا بھی رشتہ دار، غیر نہیں تھا. چلو نہ ماننا الگ بات ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، یہ اتنا بڑا جرم نہیں. لیکن اگر وہ بندہ بکواس شروع کر دے نا، اعتراض شروع کر دے، تہمت لگانی شروع کر دے، الزام لگانے شروع کر دے، جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دے. ایک بندہ جھوٹا ہے، پھر اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سچوں پہ تہمت لگا دے، سچوں کو بدنام کرے، ایسا بندہ پھر تباہ و برباد ہو جائے. اور اس قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹی تہمت لگوائی. ایک عورت کو تیار کروایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں کھڑی ہو جانا اور کہنا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر سزا ملے گی جو شرعاً سزا ملتی ہے. لیکن جب وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئی اور اس قارون نے کہا کہ جی جو بندہ
غلط کام کرے کسی عورت کے ساتھ کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سزا تو سنسار ہے۔ نے کہا جی آپ نے ایسا کام کیا ہے، کس کے ساتھ کیا بھائی، کہاں ہے وہ؟ جب عورت کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت تو جلالی تھی، جب ایسے عورت کو غصے سے دیکھا نا، عورت گھبرا گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی سچ سچ بات بتانا، تجھے اس کام پہ آمادہ کس نے کیا ہے؟ جھوٹ پہ، بہتان پہ؟ تو اس نے کہا مجھے اس قارون نے کہا تھا۔ مجھے کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو قارون پہ کیا آیا تھا؟ غصہ آیا تھا۔ پہلے تو وہ زندگی گزار رہا تھا بھی ٹھیک ہے، وقت چل رہا ہے، لیکن اب اس نے اللہ کے پیغمبر پہ کیا لگا دی؟ تہمت لگائی۔ اور جو اللہ کے نیک بندوں پہ، علماء پہ، اور آج بھی سوشل میڈیا پہ لوگ علماء کے خلاف بد زبانی، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ علماء کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، جب بھی کسی ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ علماء پاک ہیں، گناہوں سے معصوم ہیں، ہوتی ہیں، لیکن اختلاف برائے اختلاف رکھو، گندی زبان تو استعمال نہ کرو، بازاری زبان استعمال تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو قارون نے ایسا کام کیا، انجام کیا ہوا جی؟ اللہ پاک سے التماس ہوا، اللہ پاک میں ادھر کی کر رہا ہوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ زمین میں تیرے تابع کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے زمین میں تیرے تابع کر رہا ہوں، جو حکم کرے گا اس زمین کو تیری بات مانے گی۔ تو جب بندہ اللہ کو راضی کر لے نا، پھر زمین بھی اس کا کہنا مانتی، جو کس کو راضی کرے، پھر دنیا کی مخلوق کو بھی بات مانتی ہوں۔ زمین کہنا مندی پہ قارون نہیں منیا، پتہ نہیں گل سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ زمین جو بے زبان ہے وہ بات مان رہی ہے، قارون اور فرعون گل کوئی نہیں مان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس کو پکڑ لے، اس زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس وقت اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دی، بظاہر وہ اوپر سے شاید مانگ رہا ہو، جیسے آج ہماری حالت ہے، ہسپتالوں میں آئیں، چلے جائیں، دکھ آ جائے، پریشان، اللہ معاف کر دی، اللہ منو معاف کر دی، اللہ میں فوراً موت نظر آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ صحت دے دے، بیماری سے نجات دے دے، مصیبت ٹل جائے، تو پھر اسی طرح آج ہمارے اوپر کتنے حالات ساختہ ہیں، بڑے بڑے زلزلے بھی ہم نے دیکھے، سیلاب بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عذاب دیکھ رہے ہیں، وقتی ہماری توبہ ہے 2 منٹ کی۔ ابھی زلزلہ ہے نا تو سارے گھروں سے نکل کے باہر آ جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے زلزلہ رکے گا، بجائے اللہ دے گھر آمن دے وقت اندر وار کے سامنے رہا، پھر اندر جا کے سو جائیں گے سارے۔ تو ہماری بھی توبہ عارضی ہے، دا والی، دھوکے والی ہماری توبہ ہے، سچے دل سے توبہ۔ تو قارون بھی جو توبہ کر رہا تھا نا معافیاں، وہ اوپر سما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا اس کو نگل لے۔ تو زمین نے اس کو تمام اس کے خزانوں سمیت اپنے اندر لے لیا۔ فخسفنا بھی، اللہ پانوے ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیے۔ تو کس کو دھنسایا جی؟ اس قارون کو خزانوں سمیت، اور بتا دیا جو اللہ کے نیک بندوں پہ تہمت لگائے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ نہ اسے دولت کام آئی، نہ خزانے کام آئے، بچا لیا پھر دولت نہیں۔ تو اب آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کا اسمی ربط بیان کیا، تکاثر والے
مال کی کثرت والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمانہ اس پہ گواہ ہے، زمانہ اس پہ گواہ ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور بندہ تھا، لیکن تھا وہ اللہ کا نیک بندہ۔ قرآن مجید میں واقعہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا جی؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی وہ اللہ سے کوئی دعا کرے نا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی دستی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، اللہ کا نیک بندہ۔ وہ کون ہے جی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بلم باورا۔ کیا نام ہے؟ لوگوں نے اس کو ابھارا اور لالچ دی بھئی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر۔ پہلے تو وہ نہ مانا، پھر انہوں نے بابا قائد اعظم اٹھایا۔ ویسے مذاکر کہہ رہا ہوں، بابا قائد اعظم اس وقت تو نہیں تھا نا، ہاں کرنسی دکھائی، لالچ دی مال و دولت کی، وہ آ گیا لالچ، اور اس نے کیا کیا؟ تیار ہو گیا۔ تو جیسے ہی میدان کے اندر آیا، کس کے خلاف بات زبانی کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر کے متعلق، اللہ کے پیارے کے متعلق، اللہ کی برگزیدہ ہستی کے متعلق جیسے ہی بد دعا کرنے لگا نا، اللہ پاک نے اس کی زبان باہر نکال دی جیسے کتے کی باہر نکلتی۔ 24 گھنٹے کتے کی زبان باہر رہتی ہے، چاہے کوئی چیز اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس پہ کوئی چیز لا دی جائے یا نہ لا دی جائے، چاہے بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہوا ہے، اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا جو بندہ اس زبان سے میرے پیاروں کو تکلیف دے گا، میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکال دوں گا۔ یہ انجام ہوا ہے اس کا، ایسے موت آئی ہے اس کی۔ پھر تو یہ یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کسی دیندار کے خلاف بد زبانی نہ کرنا، زبان درازی نہ کرنا، اور پھر بہتان جیسا کام۔ اور آج 95% ہماری عوام علماء سے بدظن ہے۔ جب بھی بیٹھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولویاں جی ملک دا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ نہیں، آج تک حکمران کو مولوی آیا ہے؟ کوئی مولوی آیا آج تک؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک بتائیں پاکستان کا وزیر اعظم کو مولوی بنا؟ پھر بیڑا غرق مولویوں نے کیا ہے۔ تو جہاں پبلک عوام اکٹھی ہوگی، 4 بندے، ان کے منہ پہ یہی زبان ہوگی، منہ پہ یہی بات ہوگی، مولویوں نے ملک کا کیا کر دیا؟ یعنی سیاستدانوں نے صحیح راہ پہ تمہیں لگایا، کار وہ رہے ہیں بیڑا غرق، اور الزام کن پہ لگا رہے ہو تم؟ علماء پہ۔ تو یہاں آج میں نے اسمی ربط بیان کر دیا، جو مال کی حرص اور لالچ میں پڑ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس پہ زمانہ بھی گواہ ہے، اس پہ عصر کی نماز بھی گواہ ہے۔ مانوی ربط کیا ہے جی؟ تو مانوی ربط 2 ہیں۔ کتنے ہیں جی؟ اب یہ علمی گفتگو ہے، یہ ہر بندے کو نہیں آتی، یہ اسی کو آئے گی جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن سے چاہت رکھے گا۔ مانوی ربط پہلا کیا ہے جی؟ پچھلی جو سورت آپ نے پڑھی ہے، سورۃ التکاثر، اس میں تزہید فی دنیا کا مضمون تھا۔ تزہید کیا ہے؟ کہ دنیا سے دل نہ لگانا، مال دولت سے محبت نہ کر بیٹھنا۔ اب اس صورت میں اللہ پاک نے بطور ترقی کے ذکر فرما دیا، مال و دولت کی کثرت پہ فخر نہ کرو، زمانہ کی گردش دیکھو، زمانہ کی گردش کو دیکھو۔ مال و دولت پر فخر کرنے والوں نے نقصان کے سوا کچھ نہیں پایا۔
بڑا پیارا ربط بیان کر دیا. ما قبل میں تزہید فی دنیا کہ دنیا کوئی چیز نہیں. اب بتایا کہ زمانے کی گردش گواہ ہے اس بات پہ کہ جنہوں نے مال اور اولاد پر فخر کیا ہے وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے. اس نے نقصان کے سوا کچھ نہیں پایا. دوسرا معنوی ربط پچھلی صورت میں آخرت کے خسارے کا ذکر تھا. کس کا ذکر تھا؟ آخرت کے خسارے کا ذکر تھا. اور اب اس صورت میں خسارے سے بچنے کے امور کہ آخرت کے خسارے سے کیسے بچ سکتے ہو اللہ نے 4 امور ذکر کر دیے. کتنے امور جی؟ یعنی 4 کام تم کر لو آخرت کے نقصان سے اللہ تمہیں بچا لے گا. اتنا پیارا ربط آ گیا. اب اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اجمالی خلاصہ. اجمالی خلاصہ بالکل چھوٹا سا ہے. خسران الاعمال، اعمال کے نقصان پر، اعمال کے نقصان پر ایک شاہد اور کامیابی کے لیے 4 امور. اعمال کے نقصان پہ ایک شاہد والعصر اور 4 امور، 4 حکم اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں. دعویٰ کیا ہے جی؟ تزہید من الدنیا، بطور ترقی کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا، مال و دولت سے دل نہ لگانا، اور سب سے آخر پہ امتیازات سورۃ العصر، وہ چیزیں جو اس صورت میں ملیں گی اس کے علاوہ پورے قرآن میں وہ کون کون سی ہے جی؟ وہ 2 ہے. کتنی ہے؟ وہ 2 ہیں. سب سے پہلی چیز عصر کی شہادت کا ذکر، یعنی عصر کا جو لفظ آیا ہے وہ آپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ پورے قرآن میں. اور دوسری چیز کامیابی کے، انسان کی کامیابی کے 4 اصول. کتنے جی؟ 4 اصول. اب میں یہ لفظ ذکر کرتا ہوں، چلو بیان بھی کر دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں آئیں گے. وہ 4 اصول کیا ہیں جی؟ بتا دیں ذرا. تو الا الذین آمنوا، ایک آمنوا وعملوا الصالحات، 2 وتواصوا بالحق، 3 وتواصوا بالصبر. 4 امور آ گئے. جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ کامیاب ہے. ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کرنے ہیں وہ کامیاب ہے. اور حق کی تلقین جنہوں نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اور جنہوں نے دین پہ ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، وہ کیا ہے جی؟ تو انسان کی کامیابی کے 4 اصول وہ اس صورت میں ملیں گے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے. تو وہ اصول بھی میں نے ذکر کر دیے. اب پوری صورت کا میں نے آپ کے سامنے سارا خلاصہ ذکر کر دیا. کل انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اسی پہلی 2 آیات کی، کتنی آیات کی؟ 2 ہیں آیتیں. کتنی؟ کل انہی 2 آیات کی والعصر ان الانسان لفی خسر ترجمہ اور وضاحت کریں گے کہ زمانہ کس طرح گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، عصر کس طرح گواہ ہے، عصر کا وقت کہ انسان نقصان اور خسارے کے اندر ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت کل آئے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے آپ کو قرآن مجید کی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمانوں، نوجوانوں اور بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج اس قرآن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، اس قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. آج لوگ ملحد ہو رہے ہیں. ملحد سمجھتے ہو؟
کنوں کے ہیں؟ ملحد، دہریہ، اور سوشل میڈیا پہ وہ آ رہے ہیں لوگ۔ اچھا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی میڈیا کی یا حکومت کی، کوئی دین کی بات کرے، نبی کی شان، نبی کی آل کی شان، صحابہ کا دفاع، تو ان پہ پرچے ہو جاتے ہیں۔ جو نبی کی توہین کرتے، جو اہل بیت کی توہین کریں، جو صحابہ کی توہین کریں، اور چھوڑو یار جڑا اللہ دی توہین کر رہا ہے انہوں تے کوئی پابندی نہیں، کوئی پرچہ نہیں، انہوں دے چینل بند نہیں۔ یہ ابھی وہ ایک بندہ ہے جون شاکی لڑکا کینیڈا میں بیٹھا ہے، کل میں اس کی بات سن رہا تھا، اور نیٹ اتے آئی ہوئی دیکھا، کہتا ہے جی میں نا اللہ نو کوئی نہ مندا، اور میں نا دل ہی دل میں اللہ نو گالا کٹ دا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے اس بندے دی گل سننی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن آج وہ دھڑلے سے باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ٹیٹو بنائے ہوئے اس نے، اور خنزیر جیسی اس کی شکل ہے، کبھی آپ دیکھیں اس کے لعنت برس رہی ہے اس کے منہ پہ۔ صرف وہ ایک نہیں ہے، کئی لوگ ملحد اور بھی مل گئے اس کے ساتھ۔ اللہ کی ذات پہ اعتراض، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتراض، کبھی نبی پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی اہل بیت پہ، کبھی صحابہ پہ، کبھی قرآن پہ، کبھی دین اسلام پہ۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ ایسا کیوں بنا ہے؟ میرے بچوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، وہ ایسا کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا کہ اس نے قرآن سے روح گردانی اختیار کی، قرآن کا علم نہیں لے سکا۔ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے علم، وہ دنیا کا علم لے کے، اور ٹرک ڈرائیور ہے وہ کون ہے؟ ٹائروں والا کام کرتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، لے جی او دین دا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو ملحد لوگ نہ ان پہ پرچے ہیں، نہ ان کے چینل بند ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پرچے ہوں گے تو آپ نے صحابہ کے دفاع پہ اگر بولنا ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے، تو پھر پرچہ ہو جانا ہے، تو سمجھ جانا ملک کے اوپر کنٹرول مسلمانوں کا نہیں ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنے والوں کا نہیں ہے، صحابہ کے دشمنوں کا کنٹرول تمہارے ملک پہ ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ آج میڈیا پہ تمہیں ملیں گے، ان پہ پرچے نہیں ہیں، انہیں کوئی نہیں پکڑ رہا۔ تو میرے بھائی جب یہ حالات ہو جائیں، سمجھ جانا کہ ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، تمام ملحدین کو بھی، صحابہ کے دشمنوں کو بھی، یار ذرا وقت نکال کے قرآن تو پڑھ لینا، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس قرآن کو پڑھ لینا۔ جو قرآن تو ترجمہ صحیح پڑھ گیا، یہ اللہ دا قرآن تیری رہنمائی کر گیا، انشاءاللہ تیری دنیا بھی بنے گی، تیری آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری جو سورۃ التکاثر تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ التکاثر تک آپ حضرات نے سماعت فرما لی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ جو جتنی صورتیں ہم نے سماعت فرمائی ہیں، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے، پھر آپ کو، پھر تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس صورت کی ابتدا ہم کرنے لگے ہیں وہ قرآنی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر ہے 103۔ کتنا نمبر ہے جی؟ یعنی اس کے بعد 11 صورتیں رہ گئی ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے قرآن مجید کی تکمیل ہو جائے گی۔
اور یہ وہ صورتیں ہیں جو تقریباً ہر بندے کو، ہر بچے کو زبانی یاد ہے، جو ہم اپنی نمازوں کے اندر اس کو ادا کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن آیا ہمیں ان صورتوں کا معنی بھی آتا ہے؟ اس کا پس منظر ہمیں یاد ہے، مفہوم آتا ہے، ترجمہ آتا ہے؟ اور یہ صورتیں کن واقعات کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تو آج یہ جو صورت ہم آغاز کرنے لگے ہیں، اس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اگر صرف یہ ایک صورت ہی اللہ پاک نازل کر دیتے نا، اور کوئی صورت نہ اتارتے، 114 صورتوں میں صرف یہ ایک صورت ہی اللہ پاک اتار دیتے، تو انسان کی ہدایت کے لیے، کامیابی کے لیے یہ ایک صورت ہی کافی تھی، بالکل مختصر سی۔ قرآنی ترتیب تو آپ نے سماعت فرما لی، نزولی ترتیب کیا ہے؟ اس صورت کا تعارف کیا ہے کہ اس کو عصر کیوں کہتے ہیں؟ اس صورت کو سورۃ التکاثر کے ساتھ اسمی اور معنوی ربط کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اور اس سورۃ العصر کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ پاک کیا بات منوانا چاہتے ہیں؟ اور آخر پہ امتیازات سورۃ العصر۔ تو قرآنی ترتیب تو آپ نے سماعت فرما لی، کتنا نمبر ہے جی؟ 103۔ اب نزولی ترتیب کے لحاظ سے کہ جب جبرائیل امین آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے اللہ کے حکم سے لوح محفوظ میں سے جب یہ صورت لے کے آقا نامدار مدنی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ آئے، تو اس وقت اس صورت کا کتنا نمبر؟ تو یاد رکھیں اس وقت اس صورت کا نمبر ہے 13واں۔ کتنا جی؟ یعنی ابتدائی صورتوں میں سے 12 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اللہ پاک اتار چکے تھے۔ 13ویں نمبر پہ جو صورت آئی ہے آسمانوں سے زمین پہ، تو وہ صورت ہے سورۃ العصر۔ اب اس کا تعارف کیا ہے؟ وجہ تسمیہ کہہ دیں کہ اس کو عصر کہتے کیوں ہیں؟ تو جب بھی کوئی صورت کا تعارف آپ نے سماعت فرمانا ہے نا، تو اس کے معنی کی طرف غور کرنا ہے، اس کے نام کا جو معنی ہے نا، صورت کے نام کا معنی، اس کی طرف غور کرنا ہے۔ تو والعصر کے 2 معنی ہیں۔ کتنے معنی ہیں جی؟ عصر کا ایک معنی ہے زمانہ، یہ پورے زمانے کو عصر کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی تو مشہور ہے جو آپ جانتے ہیں، عصر کی نماز 5 نمازیں ہیں جی، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے عصر کی قسم، اس سورت کا پہلا لفظ جو بطور شاہد کے اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں،
کہ مجھے زمانے کی قسم ہے یا مجھے اثر کے وقت کی قسم ہے، اللہ پاک نے پوری سورت کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ سورۃ العصر۔ آیات کتنی ہے جی؟ شاباش، 3 آیات۔ آیتیں کتنی ہے؟ 3 آیات ہے، چھوٹی ساری مختصر سے۔ اب اس سورت کو سورۃ التکاثر کے ساتھ اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ اسمی ربط کیا ہے؟ معنوی ربط کیا ہے؟ اسمی ربط کس کو کہتے ہیں؟ نام کو نام کے ساتھ کیا مناسبت؟ اللہ ذوالجلال اسمی ربط یہ ذکر فرما رہے ہیں، تکاثر والے نقصان اٹھائیں گے۔ تکاثر سمجھتے ہو؟ مال کی کثرت کی حرص کرنے والے، دنیا کے لالچی بندے، مال و دولت سے محبت کرنے والے لوگ، وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اس پہ زمانہ گواہ ہے، اس پہ اثر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ اثر گواہی دے رہا ہے اس بات کی کہ جس نے مال سے محبت کی، دولت سے محبت کی، اس دنیا سے محبت کی، اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ وہ کامیاب ہوا ہے یا ناکام ہوا ہے؟ فائدہ ہوا ہے یا نقصان میں گیا ہے؟ قرآن مجید میں آپ کو ایک واقعہ ملے گا، اللہ پاک نے اس کو اتنی دولت دی تھی نا، دنیا میں اتنی دولت دی تھی نا اس کو، کہ اس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کی ایک جماعت لے کے جایا کرتی تھی۔ تو جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ آتی ہوں، اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ تو اسی خزانے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور تھا بھی رشتہ دار، غیر نہیں تھا۔ چلو نہ ماننا الگ بات ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، یہ اتنا بڑا جرم نہیں، لیکن اگر وہ بندہ بکواس شروع کر دے نا، اعتراض شروع کر دے، تہمت لگانی شروع کر دے، الزام لگانے شروع کر دے، جھوٹے پروپیگنڈے شروع کر دے، ایک بندہ جھوٹا ہے، پھر اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے سچوں پہ تہمت لگا دے، سچوں کو بدنام کرے، ایسا بندہ پھر تباہ و برباد ہو جائے۔ اور اس قارون نے موسیٰ علیہ السلام پہ جھوٹی تہمت لگوائی، ایک عورت کو تیار کروایا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کی محفل میں کھڑی ہو جانا اور کہنا معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر سزا ملے گی جو شرعاً سزا ملتی ہے۔ لیکن جب وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آئی اور اس قارون نے کہا کہ جی جو بندہ غلط کام کرے کسی عورت کے ساتھ کیا سزا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا سزا تو سنگسار ہے۔ نے کہا جی آپ نے ایسا کام کیا ہے، کس کے ساتھ کیا بھائی، کہاں ہے وہ؟ جب عورت کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت تو جلالی تھی، جب ایسے عورت کو غصے سے دیکھا نا، عورت گھبرا گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھائی سچ سچ بات بتانا، تجھے اس کام پہ آمادہ کس نے کیا ہے؟ جھوٹ پہ، بہتان پہ؟ تو اس نے کہا مجھے اس قارون نے کہا تھا۔ مجھے کس نے کہا تھا؟ قارون نے کہا تھا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو قارون پہ کیا آیا تھا؟ غصہ آیا تھا۔ پہلے تو وہ زندگی گزار رہا تھا بھی ٹھیک ہے، وقت چل رہا ہے، لیکن اب اس نے اللہ کے پیغمبر پہ کیا لگا دی؟ تہمت لگائی،
اور جو اللہ کے نیک بندوں پہ، علماء پہ، اور آج بھی سوشل میڈیا پہ لوگ علماء کے خلاف بد زبانی، گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، وہ علماء کا نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، جب بھی کسی، ٹھیک ہے کمی کوتاہی ہوتی ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ علماء پاک ہیں، گناہ سے معصوم ہیں، ہوتی ہیں، لیکن اختلاف برائے اختلاف رکھو، گندی زبان تو استعمال نہ کرو، بازاری زبان استعمال تو نہیں کرنی چاہیے۔ تو قارون نے ایسا کام کیا، انجام کیا ہوا جی؟ اللہ پاک سے التماس ہوا، اللہ پاک میں ادھر کی کر رہا ہوں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ زمین میں تیرے تابع کر رہا ہوں، کچھ دیر کے لیے زمین میں تیرے تابع کر رہا ہوں، جو حکم کرے گا اس زمین کو تیری بات مانے گی۔ تو جب بندہ اللہ کو راضی کر لے نا، پھر زمین بھی اس کا کہنا مانتی، جو کس کو راضی کرے، پھر دنیا کی مخلوق کو بھی بات مانتی ہوں۔ زمین کہنا مندی پہ قارون نہیں منیا، پتہ نہیں گل سمجھ آئی یا نہیں آئی۔ زمین جو بے زبان ہے وہ بات مان رہی ہے، قارون اور فرعون گل کوئی نہیں مان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا کہ اس کو پکڑ لے، اس زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے، اس وقت اس نے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ بظاہر وہ اوپر سے شاید مانگ رہا ہوں، جیسے آج ہماری حالت ہے، ہسپتالوں میں آئیں، چلے جائیں، دکھ آ جائے، پریشان، اللہ معاف کر دی، اللہ منو معاف کر دی، اللہ میں فوراً موت نظر آ جاتی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ صحت دے دے، بیماری سے نجات دے دے، مصیبت ٹل جائے، تو پھر اسی طرح آج ہمارے اوپر کتنی حالات ساختہ ہیں، بڑے بڑے زلزلے بھی ہم نے دیکھے، سیلاب بھی دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے عذاب دیکھ رہے ہیں۔ وقتی ہماری توبہ ہے 2 منٹ کی، ابھی زلزلہ ہے نا تو سارے گھروں سے نکل کے باہر آ جائیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو جیسے زلزلہ رکے گا، بجائے اللہ دے گھر آمن دے وقت اندر وار کے سامنے رہا، پھر اندر جا کے سو جائیں گے سارے۔ تو ہماری بھی توبہ عارضی ہے، دا والی، دھوکے والی ہماری توبہ ہے، سچے دل سے توبہ۔ تو قارون بھی جو توبہ کر رہا تھا نا معافیاں، وہ اوپر بسما۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو کہا اس کو نگل لے، تو زمین نے اس کو تمام اس کے خزانوں سمیت اپنے اندر لے لیا۔ فخسفنا بھی، اللہ پانوے ہم نے زمین کے اندر دھنسا دیے۔ تو کس کو دھنسایا جی؟ اس قارون کو خزانوں سمیت، اور بتا دیا جو اللہ کے نیک بندوں پہ تہمت لگائے گا اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کی سزا کیا ہے۔ نہ اسے دولت کام آئی، نہ خزانے کام آئے، بچا لیا پھر دولت نے۔ تو اب آج جو میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کا اسمی ربط بیان کیا، تکاثر والے، مال کی کثرت والے نقصان اٹھانے والے ہیں۔ زمانہ اس پہ گواہ ہے، زمانہ اس پہ گواہ ہے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ سنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اور بندہ تھا، لیکن تھا وہ اللہ کا نیک بندہ، قرآن مجید میں واقعہ ہے۔ کیا نام ہے اس کا جی؟ مستجاب الدعوات۔ مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جب بھی وہ اللہ سے کوئی دعا کرے نا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتے، قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی دستی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات۔ اللہ کا نیک بندہ وہ کون ہے جی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے بلم باورا۔ کیا نام ہے؟
لوگوں نے اس کو ابھارا اور لالچ دی بھئی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بد دعا کر. پہلے تو وہ نہ مانا، پھر انہوں نے بابا قائد اعظم اٹھایا. ویسے مذاکر کہہ رہا ہوں، بابا قائد اعظم اس وقت تو نہیں تھا نا. ہاں، کرنسی دکھائی، لالچ دی مال و دولت کی، وہ آ گیا لالچ. اور اس نے کیا کیا؟ تیار ہو گیا. تو جیسے ہی میدان کے اندر آیا، کس کے خلاف بات زبانی کرنے کے لیے، بد دعا کرنے کے لیے؟ اللہ کے پیغمبر کے متعلق، اللہ کے پیارے کے متعلق، اللہ کی برگزیدہ ہستی کے متعلق جیسے ہی بد دعا کرنے لگا نا، اللہ پاک نے اس کی زبان باہر نکال دی جیسے کتے کی باہر نکلتی. 24 گھنٹے کتے کی زبان باہر رہتی ہے، چاہے کوئی چیز اٹھائے یا نہ اٹھائے، اس پہ کوئی چیز لا دی جائے یا نہ لا دی جائے، چاہے بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سویا ہوا ہے، اس کی زبان کیا ہوتی ہے؟ باہر ہوتی ہے. اللہ نے بتا دیا جو بندہ اس زبان سے میرے پیاروں کو تکلیف دے گا، میں اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکال دوں گا. یہ انجام ہوا ہے اس کا، ایسے موت آئی ہے اس کی. پھر تو یہ یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کسی دیندار کے خلاف بد زبانی نہ کرنا، زبان درازی نہ کرنا. اور پھر بہتان جیسا کام. اور آج 95% ہماری عوام علماء سے بدظن ہے. جب بھی بیٹھیں گے لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولویاں جی ملک دا بیڑا غرق کر دیتا ہے. نہیں، آج تک حکمران کو مولوی آیا ہے؟ کوئی مولوی آیا آج تک؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک بتائیں پاکستان کا وزیر اعظم کو مولوی بنا؟ پھر بیڑا غرق مولویوں نے کیا ہے. تو جہاں پبلک عوام اکٹھی ہوگی، 4 بندے، ان کے منہ پہ یہی زبان ہوگی، منہ پہ یہی بات ہوگی، مولویوں نے ملک کا کیا کر دیا. یعنی سیاستدانوں نے صحیح راہ پہ تمہیں لگایا، کار وہ رہے ہیں بیڑا غرق، اور الزام کن پہ لگا رہے ہو تم؟ علماء پہ. تو یہاں آج میں نے اسمی ربط بیان کر دیا. جو مال کی حرص اور لالچ میں پڑ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا. اس پہ زمانہ بھی گواہ ہے، اس پہ عصر کی نماز بھی گواہ ہے. مانوی ربط کیا ہے جی؟ تو مانوی ربط 2 ہیں. کتنے ہیں جی؟ اب یہ علمی گفتگو ہے، یہ ہر بندے کو نہیں آتی، یہ اسی کو آئے گی جو قرآن سے محبت کرے گا، قرآن سے چاہت رکھے گا. مانوی ربط پہلا کیا ہے جی؟ پچھلی جو سورت آپ نے پڑھی ہے، سورۃ التکاثر، اس میں تزہید فی دنیا کا مضمون تھا. تزہید کیا ہے؟ کہ دنیا سے دل نہ لگانا، مال دولت سے محبت نہ کر بیٹھنا. اب اس صورت میں اللہ پاک نے بطور ترقی کے ذکر فرما دیا، مال و دولت کی کثرت پہ فخر نہ کرو، زمانہ کی گردش دیکھو، زمانہ کی گردش کو دیکھو. مال و دولت پر فخر کرنے والوں نے نقصان کے سوا کچھ نہیں پایا. بڑا پیارا ربط بیان کر دیا. ما قبل میں تزہید فی دنیا، کہ دنیا کوئی چیز نہیں. اب بتایا کہ زمانے کی گردش گواہ ہے اس بات پہ کہ جنہوں نے مال اور اولاد پر فخر کیا ہے وہ کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے؟ اس نے نقصان کے سوا کچھ نہیں پایا. دوسرا مانوی ربط، پچھلی صورت میں آخرت کے خسارے کا ذکر تھا. کس کا ذکر تھا؟ آخرت کے خسارے کا ذکر تھا. اور اب اس صورت میں خسارے سے بچنے کے امور، کہ آخرت کے خسارے سے کیسے بچ سکتے ہو، اللہ نے 4 امور ذکر کر دیے. کتنے امور جی؟ یعنی 4 کام تم کر لو، آخرت کے نقصان سے اللہ تمہیں بچا لے گا. اتنا پیارا ربط آ گیا. اب اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟
اجمالی خلاصہ بالکل چھوٹا سا ہے، خسران الاعمال، اعمال کے نقصان پر ایک شاہد، اور کامیابی کے لیے 4 امور۔ اعمال کے نقصان پہ ایک شاہد والعصر، اور 4 امور، 4 حکم اللہ پاک ذکر فرما رہے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے جی؟ تزہید من الدنیا، بطور ترقی کہ اس دنیا سے دل نہ لگانا، مال و دولت سے دل نہ لگانا، اور سب سے آخر پہ امتیازات سورۃ العصر، وہ چیزیں جو اس صورت میں ملیں گی، اس کے علاوہ پورے قرآن میں وہ کون کون سی ہے جی؟ وہ 2 ہے۔ کتنی ہے؟ وہ 2 ہیں۔ سب سے پہلی چیز عصر کی شہادت کا ذکر، یعنی عصر کا جو لفظ آیا ہے وہ آپ کو یہی ملے گا، اس کے علاوہ پورے قرآن میں۔ اور دوسری چیز کامیابی کے، انسان کی کامیابی کے 4 اصول۔ کتنے جی؟ 4 اصول۔ اب میں یہ لفظ ذکر کرتا ہوں، چلو بیان بھی کر دیتا ہوں، آپ کے ذہنوں میں آئیں گے وہ 4 اصول کیا ہیں جی؟ بتا دیں ذرا۔ تو الا الذین آمنوا، ایک، آمنوا وعملوا الصالحات، 2، وتواصوا بالحق، 3، وتواصوا بالصبر۔ 4 امور آ گئے۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے وہ کامیاب ہے، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے نیک عمل کرنے ہیں وہ کامیاب ہے، اور حق کی تلقین جنہوں نے کرنی ہے وہ کیا ہے؟ اور جنہوں نے دین پہ ڈٹ جانا ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، وہ کیا ہے جی؟ تو انسان کی کامیابی کے 4 اصول وہ اس صورت میں ملیں گے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملیں گے۔ تو وہ اصول بھی میں نے ذکر کر دیے۔ اب پوری صورت کا میں نے آپ کے سامنے سارا خلاصہ ذکر کر دیا۔ کل انشاءاللہ تبارک تعالی اسی پہلی 2 آیات کی، کتنی آیات کی؟ 2 ہیں آیتیں کتنی؟ کل انہی 2 آیات کی، والعصر ان الانسان لفی خسر، ترجمہ اور وضاحت کریں گے کہ زمانہ کس طرح گواہ ہے کہ انسان نقصان میں ہے، عصر کس طرح گواہ ہے، عصر کا وقت، کہ انسان نقصان اور خسارے کے اندر ہے۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل آئے گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال مجھے آپ کو قرآن مجید کی احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کو وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں، نوجوانوں اور بچیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، آج اس قرآن کو پڑھنا بڑا ضروری ہے، اس قرآن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ آج لوگ ملحد ہو رہے ہیں۔ ملحد سمجھتے ہو کینوں کے ہیں؟ ملحد، دہریہ، اور سوشل میڈیا پہ وہ آ رہے ہیں لوگ۔ اچھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی پاکستان کی میڈیا کی یا حکومت کی، کوئی دین کی بات کرے، نبی کی شان، نبی کی آل کی شان، صحابہ کا دفاع، تو ان پہ پرچے ہو جاتے ہیں۔ جو نبی کی توہین کرتے، جو اہل بیت کی توہین کریں، جو صحابہ کی توہین کریں، اور چھوڑو یار جڑا اللہ دی توہین کر رہا ہے، انہوں تے کوئی پابندی نہیں، کوئی پرچہ نہیں، انہوں دے چینل بند نہیں۔ یہ ابھی وہ ایک بندہ ہے جون شاکی لڑکا، کینیڈا میں بیٹھا ہے، کل میں اس کی بات سن رہا تھا، اور نیٹ تے آئی ہوئی دیکھا، کہتا ہے جی میں نا اللہ نو کوئی نہ مندا، اور میں نا
دل میں اللہ نو گالا کٹ دا۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے اس بندے دی گل سننی چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، لیکن آج وہ دھڑلے سے باتیں کر رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہا ہے، ٹیٹو بنائے ہوئے اس نے اور خنزیر جیسی اس کی شکل ہے، کبھی آپ دیکھیں اس کے لعنت برس رہی ہے اس کے منہ پہ، صرف وہ ایک نہیں ہے، کئی لوگ مولد اور بھی مل گئے اس کے ساتھ۔ اللہ کی ذات پہ اعتراض، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پہ اعتراض، کبھی نبی پہ اعتراض کرتا ہے، کبھی اہل بیت پہ، کبھی صحابہ پہ، کبھی قرآن پہ، کبھی دین اسلام پہ۔ وہ کیوں ہوا ہے؟ وہ ایسا کیوں بنا ہے؟ میرے بچوں میں تمہیں بتا رہا ہوں، جہاں تک میری آواز آ رہی ہے، وہ ایسا کیوں بنا ہے؟ اس لیے بنا کہ اس نے قرآن سے روح گردانی اختیار کی، قرآن کا علم نہیں لے سکا۔ کسی عالم کے پاس بیٹھ کے علم، وہ دنیا کا علم لے کے، اور ٹرک ڈرائیور ہے وہ، کون ہے؟ ٹائروں والا کام کرتا ہے، ٹرک چلاتا ہے، لے جی او دین دا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تو ملحد لوگ، نہ ان پہ پرچے ہیں، نہ ان کے چینل بند ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اگر پرچے ہوں گے تو آپ نے صحابہ کے دفاع پہ اگر بولنا ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنی ہے، تو پھر پرچہ ہو جانا ہے، تو سمجھ جانا ملک کے اوپر کنٹرول مسلمانوں کا نہیں ہے، صحابہ کی عظمت بیان کرنے والوں کا نہیں ہے، صحابہ کے دشمنوں کا کنٹرول تمہارے ملک پہ ہو رہا ہے۔ اور صحابہ کی توہین کرنے والے لوگ آج میڈیا پہ تمہیں ملیں گے، ان پہ پرچے نہیں ہیں، انہیں کوئی نہیں پکڑ رہا۔ تو میرے بھائی، جب یہ حالات ہو جائیں، سمجھ جانا کہ ہم لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، تمام ملحدین کو بھی، صحابہ کے دشمنوں کو بھی، یار ذرا وقت نکال کے قرآن تو پڑھ لینا، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے اس قرآن کو پڑھ لینا۔ جو قرآن تو ترجمہ صحیح پڑھ گیا، یہ اللہ دا قرآن تیری رہنمائی کر گیا، انشاءاللہ تیری دنیا بھی بنے گی، تیری آخرت بھی بنے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔